ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت، محبت، لگن، تڑپ کسی کی کرنا، کسی کی پیاس، کسی کی بھوک، کسی کی چاہت، کسی پہ مر مٹنا، یہ سارے عبادت کے معنی ایاک نعبد، تجھ پہ ہی مر مٹتے ہیں ہم، تجھے ہی چاہتے ہیں ہم، تیری ہی محبت کا دم بھرتے ہیں ہم، تیرے ہی گھونٹے سے بننے والے ہیں ہم، تیرے ہی آگے ذلت، عاجزی، کسی اور صرف یہ تیری شان ہے، صرف تیری شان ہے کہ عبادت، پرستش، بندگی، ذلت، پستی کسی کے آگے تو وہ خدایا وہ تو ہے، باقی سب کے سب آگے سر اونچا ہے یہ کیونکہ کچھ ہے نہیں ہے کوئی کسی کے پاس، تو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی ہم استعانت چاہتے ہیں۔ تو یہ عبادت کیونکہ مطلب ایک بہت بڑا، آپ ذرا تصور کر لیں، یعنی صرف ایک چیز جس کے لیے سب کے سب انبیاء آئے ہوں، کوئی ایک نبی زمین پہ آگے قدم رکھ لے، کوئی چھوٹی بات ہے، تو ہزاروں انبیاء آئے اور آسمانی تنزیلوں کا تانتا لگا رہا اور ایک کے بعد ایک جو ہے وہ رسالت آئی ہے، معجزے آئے ہیں اور نشانیوں سے بھر دیا اس کا۔ کل مقصود کیا ہے؟ عبادت خدا کی۔ تو ایک اتنا بڑا مقصد ہے، ایک اتنا بڑا مطلب ہے، تو یہاں تو میں کام کیا، اقرار تو میں نے کر لیا، ایاک نعبد مطلب خدا ہی کی عظمت پہ مرنا اور اسی کی عبادت میں نے کر تو لیا، اور اس ایسی اعلیٰ چیز سے میں کیسے نہ کرنے سے کیسے رہوں، اس عبادت سے میں کیسے پیچھے رہوں، تو یہ میں نے مان تو لیا، لیکن اتنی بڑی چیز ہے خدا، وہ ہستی، اس کو پوچھ لینا، اور اس جہان میں اس نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کر دیا تھا اس مقصد کو واقعاً پورا کر دینا۔ خدایا میں اور میری بساط اتنا بڑا مقصد ہے، میں نے قبول بھی کر لیا ہے، اور اس قبول کیے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن ایک بات بہت بڑی ہے، ایاک نستعین، تو خدایا اس مقصود کا حصول خدایا صرف تیری دین سے۔ تو یہاں وہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اپنے تمام ملکات سے، اپنے سب بساط سے، اپنی ہر سکت سے آپ نے بیدار ہو کر سب کچھ اپنے مالک کے پاس مانا، یعنی تیری عبادت ایسی چیز بھی تیری ہی توفیق سے اور تجھ سے ہی مانگ کر میں کرتا ہوں، میرے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل ایک بنجارا ہوں۔ تو عبدیت یہی ہے اور یہ سب کچھ جو ہے میں تیری توفیق سے اور تیری دین سے اور تیری عطا سے ہی کرنے والا ہوں۔